مجھے تمہاری ایک امانت سونپ گئے اور مجھ سے فرمایا تھا کہ تم آؤ گے، اور وہ ایک قادریہ خاندان کا مشہور ذکر ہے، ذکر سے پایا ہے۔ وہ آپ حضرت محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ویسی طریقے سے بلا واسطہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے وہ تعلیم کر رہے ہیں آپ کے لیے، میں اس کی اجازت آپ کو دوں، کیونکہ بزرگان سلوک و تصوف جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس ذکر کے بغیر ان کا سلوک مکمل نہیں ہوگا، اس لیے آپ وہاں اجازت کے لیے گئے اور آپ کو اس کی اجازت ہوئی اور اس کی بدولت آپ ولایت کبریٰ میں پائے گئے۔ اسی طرح سلسلہ نقشبند، حضرت بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے 130 سال پہلے حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی روح پہ توجہ فرمائی تھی اور ان کو عالم ارواحی میں مقام ولایت پہ فائز کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا تھا کہ میری وصال کے 130 سال بعد ایک مرد کلندر پیدا ہوگا جس کو میں نے فیض دے دیا ہے۔ آپ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بے مثل اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ آپ نے اپنی ولایت کا اعلان فرمایا۔ یہ شرف بہت کم اولیاء اللہ کو حاصل ہوا ہے، جس میں آپ سر فہرست ہیں۔ آپ سرکار سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضور اللہ تک پہنچنے کا آسان راستہ بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تک پہنچنا ہے، آسان راستے سے پہنچنا ہے، تو پھر خلق کے راستے سے پہنچنا۔ اس نے کہا حضور خلق کے راستے سے پہنچنا ہے، یہ کیسے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو خدمت خلق میں لگ جا، اگر تو خلق کی خدمت کرے گا تو خالق یہاں مقبول ہو جائے گا۔ آپ سے پوچھا کہ حضور ولایت کا سر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ولایت کا سر ادب ہے اور اخلاق ہے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ ادب جو ہے وہ ایک شجر ہے اور علم جو ہے اس شجر کا پھل ہے، اور جس کے پاس شجر نہیں ہوگا اس کے پاس پھل کیسے ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ عالم کی پہچان اس کی زبان سے نہیں اس کے ادب سے ہوتی ہے۔
3 چیزوں پر مشتمل ہے. اذکار، اخلاق اور خدمت. کہتے ہیں کہ 50% اخلاق ہے اور 25% باقی 2 چیزیں. آج ہمارے ہاں جو فتنے کے ساتھ برپا ہیں وہ علم کی کمی سے نہیں ہے، وہ علم کی زیادتی سے ہے اور اخلاق کی کمی سے. ہمارے یہاں علم بہت ہے مگر اخلاق کا خطرہ ہے. اور تصوف کا بیس اخلاق ہے. حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ حضور سالک کو اللہ کے قرب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی اوقات کتے سے بدتر کر لینی چاہیے. کیونکہ اس راستے میں جو ہے ملامات جو ہے یہ گمراہ نہیں ہونے دیتے، یعنی کہ عاجزی. اس راستے میں گمراہ وہی ہوتے ہیں جن میں ذرہ برابر بھی تکبر آئے. شیطان کے پاس علم کی کمی نہیں تھی لیکن ادب سے عاجز تھا. اس کے بعد ادب نہیں تھا، علم تھا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ علم نہیں اس کو گمراہ کر دیا اور وہ اس کے تکبر میں مبتلا ہوا اور آخرکار کافر ہو کے نکلا. یہ راستہ بغیر اصلاح باطن کے نہیں ہوتا. اس راستے میں 2 بڑے دشمن ہیں انسان. ایک شیطان اور دوسرا اس کا اپنا وہ نفس جو حب دنیا میں مبتلا ہو جائے. دنیا خواہش کے لیے نہیں ہے. انسان یہاں اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے نہیں آیا ہے. انسان یہاں مقصد سے آیا ہے اور خواہش جو ہے وہ اس کے مقصد کو ختم کر دیتی ہے. اور نفس کا سب سے بڑا جو بات ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس کو حب دنیا میں مبتلا کر دے، دنیا کی خواہشات میں مبتلا کر دے. اہل اللہ کے لیے چاہے وہ کتنے بھی صاحب ثروت تھے مگر دنیا ان کے لیے ضرورت کی چیز تھی.
دنیا ان کی خواہش نہیں تھی. ایسا ہے کہ جب تک کشتی پانی پر رہتی ہے تو چلتی رہتی ہے، مگر جب پانی کشتی میں آ جائے تو ڈوب جاتی ہے. تو دنیا کی محبت پانی کی طرح ہے، اور انسان کا دل جو ہے وہ کشتی کی طرح ہے. جب تک وہ اس پر سوار رہتا ہے، جب تک تیرتا رہتا ہے، اور جب وہ اس میں داخل ہو جاتی ہے تو ڈوب جاتا ہے. اب یہ بھی ایک سب سے بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا دھوکہ انسان کو حاصل ہوتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نفس کو قابو کیا ہوا ہے. بعض اوقات نفس کی گمراہیاں جب ہدایت کے لبادے میں لپٹ کر ظاہر ہوتی ہے نا تو دھوکہ کھا جاتا ہے. اسی چیز کے لیے کہ جب گمراہیاں ہدایت کے لبادے میں لپٹ کے سامنے آئیں تو اس کی شناخت کے لیے اسے پیر کامل کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کا دشمن شیطان ابتدا میں نہیں بنتا، ابتدا میں تو اس کا نفس اس کا دشمن رہتا ہے، وہی اس کو دہلانے کے لیے کافی رہتا ہے. جب یہ نفس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے، جب شیطان سامنے آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آتا. اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ ابھی ایک دشمن سے لڑ رہا ہے، یہ اس کو گمراہ کرنے کے لیے کافی ہے، میں اس پہ اپنا کیا بل ظاہر کروں. مگر جب انسان اپنے رضائل حسینہ کو دفع کرنے لگتا ہے اور اس کی سمجھ کو آ جاتا ہے، رضائل حسینہ کیا ہے ہمارے سب سے بڑا قصائد کے رتیبوں میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے حب دنیا، کہ دنیا کی محبت میں اندھے ہو جائے. اس سے پھر جو چیزیں جنم لیتی ہیں وہ ہے ظلم، حسد، بغض، کینہ، دھوکے بازی، حقوق کا غصب. یہ ساری چیزیں روز کر جاتی ہیں کہ وہ اپنی خواہش کے لیے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، ان کے حقوق میں غصب کرتا ہے، غصب کرتا ہے، ان سے بغض بھی رکھتا ہے، ان سے حسد بھی کرتا ہے. اور اللہ کا باغی ہو جائے. اور نفس اس کو دو چیزوں سے کام کرتا ہے، ایک شہوت، دوسری سرکشی. بزرگان اکرام نے کیوں اپنی آدھی زندگی جنگلوں میں گزاری؟ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض روایت میں 20 برس بارش میں
25 برس و بعد میں زیادہ بھی نہیں کہ میں ایسے دور میں سے گزرا ہوں کہ میں جنگلوں بیابانوں میں پھرتا تھا، اور درختوں میں پتے کھا کے گزارا کرتا، نہ میں کسی کو پہچانتا تھا نہ کوئی مجھے پہچانتا تھا۔ اس وقت میرا مقصود اور مطلوب صرف اللہ کی ذات ہے۔ ہم اولیاء اللہ کی کرامتیں، ان کے مقام، ان کے مرتبے، آج خلق کی ان سے محبت، یہ سب دیکھتے ہیں، مگر اس درجے تک وہ کیسے آئے وہ ہمیں نہیں معلوم، نہ اس کو جانتے۔ جبکہ ان کی کرامات سے زیادہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے یہاں تک پہنچے گا۔ کیوں کہ کرامات تو ہو کے ختم ہو گئے، لیکن ان کی جو حیات تھی، ان کے جو معاملات تھے، وہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ اور یہی بات ہے کہ ان کی ذات مشل راہ ہے کہ ہم ان سے راہ کیسے دیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے بتائے ہوئے طریقے اور جس طریقے پر انہوں نے عمل کیا ہے اس طریقے پر چل کر حاصل کریں۔ صوفیہ کا قول ہے کہ ہر ولی کا ایک ماضی ہے، تو ہمیں ولی کی ذات سے زیادہ اس کے ماضی میں توجہ کرنی چاہیے کہ اس نے ماضی میں کرا کیا ہے جو اس مقام تک آیا ہے۔ اور ہر گناہگار عاصی کا ایک مستقبل ہے۔ اگر وہ اپنے مستقبل کو ان کے ماضی کی طرح کر لے تو وہ بھی ولی ہو جائے گا۔ ولی دوست، اور دوست کون ہوتا ہے؟ جو دوست سے محبت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ تو ہر ولی اللہ کا دوست ہے کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اور محبت سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کے کسی بھی ایک حکم کو ضائع نہیں ہونے دیتا، کوئی لمحہ کوئی لہجہ اس کی یاد سے خالی نہیں رہتا۔ وہ اس کی نعمتوں پہ شکر کرتا ہے اور اس کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کرتا ہے۔ تو آزمائش بھی اس کے لیے نعمت بن جاتی ہے اگر وہ صبر کرتا ہے۔ اس پر کسی نے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ قلندر، آپ کو بھی فیض حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے تھا، سے پوچھا کہ حضرت بغداد کے اولیاء کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ کہیں باہر سے آئے، انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ جہاں سے تم آئے ہو تمہارے شہر کے ولیوں کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے کہا
حضرت ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب ملتا ہے تو شکر کرتے ہیں اور نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. آپ مسکرائے. آپ نے فرمایا یہ تو ہمارے یہاں کے کتے کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے آپ یہاں کے کتے کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. انہوں نے کہا حضرت آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مل جائے تو تقسیم کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, سبحان اللہ. اپنے پاس نہیں رکھتے. یہ کیا بات ہے؟ خوبی کی بات یہ ہے کہ مال کا جمع ہونا مال کی حرص پیدا کرتا ہے. کسی کو 800 روپے مل جائیں کل وہ یہ جستجو کرتا ہے کہ اسی راستے سے مجھے 200 مل جائے. تو بزرگ کہتے ہیں کہ مال کا جمع ہونا جو ہے مال کی محبت اور حرص پیدا کرتا ہے. اور جب جس دل میں مال کی محبت اور حرص پیدا ہو جاتی ہے اس دل سے خدا نکل جاتا ہے. اور پھر جس دل سے خدا نکل جاتا ہے اس دل پہ قبضہ شیطان کا ہو جاتا ہے. پھر شیطان اس کے مال کو بڑھانے کے لیے اس کو ظلم پہ بھی اکساتا ہے, اس کو حرص بھی پیدا کرتا ہے, اس کو لوگوں کے حقوق بھی غصب کرنے کی تلقین کرتا ہے. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب مل جاتا ہے تو تقسیم کر دیتے ہیں. اور نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں, اس لیے کہ آج اللہ تعالیٰ نے نہ دے کر ہمیں آزمائش سے بچا لیا. اس لیے شکر کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو نیکی کر کر بھی توبہ کرے. لوگ گناہ کر کے توبہ کرتے ہیں نا, تو کہتے ہیں صوفی وہ ہے کہ جو نیکی کر کے توبہ کرے. اس لیے کہ صوفیہ کے نزدیک نیکی کرنا بھی اپنے وجود کا اظہار ہے. گناہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. تو وجود کا اظہار جو ہے یہی سب سے بڑے فتنے کی جڑ بنے گا. اس راستے میں کیوں بزرگ فنا کی طرف جاتے ہیں, کیوں فنا پیلا ہونا چاہتے ہیں؟ ہے نا وہ کام تصوف میں فنا پیلا کا کہ پہلے فنا پی شیخ ہو, پھر فنا پی رسول ہو, پھر فنا پیلا ہو. تو وہ مقامات اس وقت تک طے نہیں ہوتے جب تک اپنے وجود کا اظہار رہتا ہے.
صوفیہ کہتے ہیں یہ ولایت کا سر جو ہے نا، یعنی کہ راز، وہ لا میں ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا لفظ آتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یعنی کہ توحید بھی لا کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اگر ہوتی تو پھر اللہ لا الہ الا اللہ کہتا، بس اسے الا اللہ کہتا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، فیضان اولیاء۔ تو لا جو ہے وہ سر ہے، راز ہے ولایت۔ حقیقتاً کوئی معبود ہے جو پیدا ہوتا ہے وہ معبود تھوڑی ہوتا ہے۔ اور کیا چیز پیدا نہیں ہوئی تو کس کو معبود مانا جائے؟ تو معبود تو کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی کہا کہ کہو کہ نہیں کوئی معبود۔ جو نہیں کوئی معبود سے مراد معبود امتناعی ہے، معبود حقیقی نہیں، امتناعی۔ ہر انسان کے اندر ایک معبود ہونے کا امکان ہے کہ وہ کس کو اپنا معبود بنا لے، پتہ نہیں۔ کوئی پتھر کو بنا لیتا ہے، کوئی سورج کو، کوئی چاند کو، کوئی آگ کو، ہے نا بنائے گئے۔ مگر اس کی دو حالتیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ظاہری حالات میں جنہوں نے معبود بنائے ہیں وہ کافر اور مشرک ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن جنہوں نے باطن میں بنائے ہوئے وہ کون ہیں؟ ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے، ظاہر میں کسی کو بھی نہیں مانتے معبود علاوہ رب تعالیٰ، لیکن کیا ہم اس طرح معبود مان رہے ہیں جس طرح وہ چاہتا ہے؟ وَيَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ۔ جس نے کفر کیا طاغوت سے وہ ایمان لایا اللہ۔ تو ہم میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے طاغوت سے کفر کیا، جو طاغوت کے کافر ہیں؟ صوفیہ کے نزدیک سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ انسان کی اپنی خواہش ہے، اور ان کے نزدیک ہر وہ چیز طاغوت ہے جو بندے اور رب کے درمیان حائل ہے۔ تو کیا ابھی تک ہم اس جگہ پر ہیں کہ ہمارے
تمہارے اور رب کے درمیان کوئی چیز ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایمان تقلید میں ہیں نہ کہ ایمان احسان میں. ہم بس ایمان کے مقلد ہیں. جو قولن ہے افعال میں دور ہیں. اور یہ عقیدہ توحید کا ایک بڑا حصہ ہے صوفیہ کے نزدیک کہ وہ کہتے ہیں کہ تیرے اور تیرے رب کے درمیان کوئی چیز نہ ہو تو پھر تو مواحد ہے. پھر تیری عبادت اس درجے میں ہے کہ اس کو قبول کر لی جائے. ورنہ قبول ہونے کا منتظر ہے. دیکھیں وہی فرائض وہی واجبات وہی مستحب جو ہم کرتے ہیں وہی ولی اللہ کرتے ہیں. وہی روزہ وہ رکھتے ہیں وہی روزہ ہم رکھتے ہیں. وہی نماز وہی پڑھتے ہیں وہی نماز ہم پڑھتے ہیں. وہ بھی اسی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں جس کے پیچھے ہم پڑھتے ہیں. تو پھر وہ ولی کیوں ہو جاتے ہیں؟ ولایت ان کی جو ہے ان کے اپنے صحیح عقیدے اور صحیح یقین پر ہے. کہ وہ خدا پہ اس طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح خدا چاہتا ہے. اور سارا تصوف کا مقصد ہی یہی ہے کہ تو خدا پر اس طرح ہی ایمان رکھ جس طرح خدا چاہتا ہے. وہ جو ہے کیفیت پورا تصوف جو ہے اور سلوک جو ہے وہ کیفیتوں کا نام ہے. اگر تجھے صحیح کیفیت حاصل ہو گئی تو اس مقام پہ پہنچ جائے گا جہاں جانا چاہتے. اور یہ کیفیت مرشد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. اسی لیے صوفیہ کے باقاعدہ سلاسل رہے اور چل رہے ہیں اور چلتے رہتے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوگا کوئی رہنما اور رہبر نہیں ہوگا تو مقصود حاصل نہیں ہوگا. اس چیز کی کیفیات اور توجہات مرشد کامل سے ملتی ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہے ایک آیت ہے
ایک چرواہے کو ایک شیر کا بچہ مل گیا. اس نے اس کو پالنا شروع کر دیا. اب وہ بکریوں کا دودھ پلاتا اور اس کو پالتا. اب اس کے پاس اس کو گوشت کھلانے کے پیسے تھے, انہوں نے دودھ کو اس کو پالنا شروع کر دیا. اب وہ شیر ان بکریوں میں پل کر بڑا ہو گیا. اب وہ ان بکریوں کے ساتھ رہنے لگا. ایک دن وہ جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا, ایک شیر آ گیا جنگل میں. اس نے دیکھا, اس نے بولا شیر بکریوں میں گھوم رہا ہے اور کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا. یہ کیسی بات ہے؟ وہ اس کے پاس آیا, اس سے بولا کہ بھائی تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے بولا بھائی یہ سارا میرا خاندان ہے, میں ان میں پلا بڑا جوان ہوں. اس نے بولا کہ تیرا خاندان نہیں ہے, تو ان میں سے نہیں ہے. اس نے کہا پھر میں کیا ہوں؟ اس نے کہا میرے ساتھ چل, میں تجھے بتاتا ہوں تو کیا. وہ اس کو لے گیا, اس نے ایک تالاب پہ لے جائے گا, اس کو دکھایا. اس نے بولا دیکھ تالاب. سبحان اللہ. اس نے تالاب میں دیکھا اور کہا مجھے دیکھ. اس نے کہا ہاں تو میرے جیسا ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا میں تیرے جیسا نہیں ہوں, تو میرے جیسا ہے. اللہ اللہ. اس نے کہا تیرا کام بکریوں کی رکھوالی تھوڑی ہے. اس نے کہا پھر کیا ہے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں. اس نے ایک بکری کو پکڑا, اس کو پھاڑا اور کھانا شروع کر دیا. اس نے کہا کر تو بھی ہے. اس نے بھی کرا. اس کو مزہ آ گیا, اس کی اثر فطرت تھی. اس نے بولا میں تو آج تک لا ہی نہیں تھا. تو وہ کہتے ہیں بزرگ کہ مرشد کا کام یہی ہوتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا رسول کہ وہ بھیڑوں میں سے شیر کو نکالتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کو اپنے مقصود تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ چیز نہ کتابوں سے ملتی ہے نہ کسی اور ذریعے, جس کا ذریعہ یہ ہے. اگر کتابیں کافی ہو جاتی تو پھر اللہ رسولوں کو بھی بھیجتا. سبحان اللہ. اب قرآن عربی میں اترا, عربوں میں اترا, انہیں کی زبان سے اپنے سمجھ لیتے سب. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کام سونپے کہ اے نبی, جو کچھ ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں آپ ان کو پڑھ کر سنیں. اس کی تعلیم کریں, ان کو, ان کا تزکیہ کریں, ان کو حکمت سکھائیں اور ان کو دعوت دیں. یہ 4 کام آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کرتے ہیں.
تو آپ کے بعد صحابہ کرام نے یہ کام کیا. صحابہ کرام کے بعد تابعین آئے, تبع تابعین آئے, ائمہ آئے. تابعین کے دور سے دو گروہ تشکیل پا گئے. ایک گروہ علماء کا ہو گیا, ایک گروہ صوفیہ کا ہو گیا. علماء نے علم کے اصول و قواعد کی طرف توجہ کی اور اس کو نافذ کیا. صوفیہ نے تزکیہ اور حکمت کی طرف توجہ کی اور اس کو نافذ کیا. تو تزکیہ اور حکمت توجہ کی, تربیت کی, اور قرآن کا پڑھنا, حدیث کا پڑھنا اور اس کے علم کو سیکھنا علم ہو گیا. جو علم تشریح ہوا, اب یہ قواعد کی بات کہ جو لوگ علوم ظاہری سے فارغ ہوتے وہ خانقاہوں کا رخ کرتے تاکہ وہاں تزکیہ کرے اور تربیت ہو, اور علوم ظاہر کے ساتھ علوم باطن سے بھی آراستہ ہو جائے. اور عالم جب علوم ظاہر کے ساتھ علوم سے باطنی سے آراستہ ہوتا ہے تو وہ سونے کو سہاگا ہو جاتا ہے. صحیح معنوں میں علم ظاہری کی تشریح علم باطن ہونے کے بعد ہوتی ہے. یہی بات تھی کہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب واعظ فرماتے تو جنازے اٹھتے آپ کے پاس. امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی محفل میں اپنے کپڑے پھاڑ دیے تھے. کیونکہ آپ کو کشف تشریح حاصل تھا. ایک آیت کی تشریح آپ نے فرمائی, امام جوزی کے دل میں یہ آیا کہ یہ تو مجھے بھی معلوم. پھر آپ نے اسی آیت کی دوسری فرمائی, پھر تیسری فرمائی. 7 تشریحوں تک امام جوزی یہی اپنے دل میں خیال کرتے تھے یہ میں نے بھی پڑھی ہے, یہ بھی پڑھی ہے, یہ بھی پڑھی ہے. آپ نے اس آیت کی بھی 40 تشریحیں بیان کی. 40ویں تشریح میں امام جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑا. وہ کیفیت تعلیم ہوئی. تو علم باطن آنے کے بعد علم ظاہر نکلتا ہے. اس کا علم ظاہر کامل علم باطن کے بعد ہوتا ہے. اور اگر علم باطن کو حاصل نہ کرے تو پھر اس کا علم ظاہر جو ہوتا ہے وہ معلومات ہو جاتا ہے. اسی لیے سرکار سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم تو ممبر سے فارغ ہو کر سیدھا ممبر پر نہ, پہلے کسی کامل فقیر کی صحبت اختیار کر. جب وہ تجھے اجازت دے تب آ.
لوگوں میں فساد ڈالے گا. تو تصور جو ہے بیسیکلی تربیت ہے، اور وہ تربیت ہے اخلاق کی، وہ تربیت ہے تزکیے کی. قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا. علم حاصل کرنا تو چراغ حاصل کر لینا ہے، اور اس علم پر عمل کرنا، اس کو روشن کرنا ہے، اور اس سے اپنا تزکیہ کرنا اور راہ پانا ہے. سبحان اور اس میں ایسا نہیں کرے گا تو وہ چراغ بجھ جائے گا، اور جب چراغ بجھتا ہے تو اس میں کیا رہ جاتا ہے؟ باقی سیاہی رہ جاتی ہے. پھر اس سے وہ اپنا ہاتھ بھی کالا کرتا ہے، اپنا منہ بھی کالا کرتا ہے. یعنی کہ پھر وہ علماء سو میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب وہ علماء سو میں داخل ہو جاتا ہے تو پھر گمراہی پھیلاتا ہے. گمراہ گروہ یا گمراہ کر کے کسی جاہل نے نہیں بنائے، اہل علم نے بنائے. انہوں نے جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے، دیکھیں علم ایک ہی ہے، لیکن اس کی کیفیات دو ہیں. علم انسان کی زبان پر ہوتا ہے، اب اس کے دو راستے ہیں. یہ کون سے راستے پہ جاتا ہے؟ ایک اس کا راستہ یہ ہے کہ یہ دل میں اتر جائے. جس کے دل میں اتر جاتا ہے پھر اس کی روح میں اتر جاتا ہے، اور جس کی روح میں اتر جاتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اور اس سے ہدایت کا خیر جاری ہے. مگر یہی علم اگر کسی کے دماغ پر چڑھ جائے تو اسی کے علم میں گمراہ کرتا ہے. اس کے دماغ پہ چڑھتا ہے تو اس میں تکبر، رعونت پیدا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ پھر گمراہی ہوتا ہے. پھر وہ خالی گمراہ نہیں رہتا، پھر وہ گمراہ گر ہو جاتا ہے، گمراہی پھیلانے والا ہوتا ہے. تو علم وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے. وہ بھی علم انبیاء کا بھیجتا ہوتا ہے. پھر وہ عالم وارث النبی ہو جاتا ہے، وارث الانبیاء ہوتا ہے.
اور جس کے دماغ پہ چڑھتا ہے وہ شیطان کے لشکر میں شامل ہوتا ہے. اور وہ پھر اس کو اپنے راستے پہ چلا. اس راستے پہ اس کو دنیا کی کامیابیاں دکھا. تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر علم حاصل جو کر رہے ہیں اس کا مقصود کیا ہے. دنیا کا ایک قانون بلکہ خلقت کا ایک قانون ہے کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے. اگر علم روح میں اتر جاتا ہے تو یہ علیم کو پہچانتا ہے. کیونکہ علیم سے ہی ہے. اور اگر یہ دماغ پہ چڑھتا ہے تو نفس پہ ہاتھ لگ جاتا ہے. شیطان کے ہاتھ لگ جاتا ہے. پھر اس کی طرف اور اس سے پھر گمراہیاں ہیں. تو علم دل میں اور روح میں جب تک نہیں اترتا جب تک تزکیہ نہیں ہوتا. بزرگ فرماتے ہیں کہ علم تزکیے کے بغیر اور نفس تزکیے کے بغیر دونوں فساد کر جاتے ہیں. علم کا تزکیہ کون کرتا ہے؟ مرشد. اور نفس کا تزکیہ بھی کوئی کرتا ہے. دیکھ لو آپ ایسے عالم جو کسی پیر کامل سے وابستہ نہ ہو فسادی کہلاتے ہیں. اس کے لیے کسی کا مقلد ہونا ضروری ہو. بے مقلد ایسے ہی جیسے کہ گھوڑے کے منہ میں لگام نہ اور اس سر پر دوڑے تو وہ کیا کرے گا؟ اپنے سوالوں میں پھینکے گا اور لوگوں کو بھی روکے گا. نقصان کا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی علم نافع عطا فرمائے.
گاگر شریف لایا جائے گا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بس. الحمدللہ علماء بھی موجود ہیں, اتنے دیر میں گاگر لایا جا رہا ہے. آپ نے ماشاءاللہ یہ حضور کی گفتگو سنی, خدا کی قسم یہ وہ گفتگو ہے جو کتابوں میں نہیں ہے.